لفظ قضائے عمری، اس پر وضاحت کر دوں، عمری کا مطلب کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ آپ اگر کہیں اپنے لیے تو آپ کی عمر، میں کہوں اپنے لیے تو میری عمر، اگر میں کہوں اپنے والدین میں کسی ایک کے لیے تو والد کی نماز قضا، اب لفظ عمری نہیں آئے گا، یہ سمجھانے کے لیے، یا اپنے والدین میں والدہ کی نماز قضا تو لفظ عمری نہیں آئے گا۔ تو والد کی نماز قضا یا والدہ کی نماز قضا اور اپنی نماز قضا، دیکھیے بات یاد رکھیے کہ نماز قضا پڑھنے کے لیے اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا فارمولہ موجود ہو، کوئی ایسا شارٹ وے موجود ہو کہ بس جلدی سے کوئی طریقہ ایسا نکالیے کہ ساری نمازیں قضا کسی ایک ہی عمل کی برکت سے معاف ہو جائیں اور پڑھنے کی زحمت نہ ہو، تو پھر ایسا کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ ثواب ہو سکتا ہے، وہ الگ موضوع ہے، خود نماز قضائے عمر کو انجام دینا پڑے گا۔ اب نماز قضائے عمری کے لیے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ بات یاد دلا، خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے کوئی اضافی کفارے کے طور پر نماز بیان نہیں کی۔ جتنی نماز آپ کی قضا ہوئی اتنی نماز آپ کو ادا کرنی ہے، یعنی 4 کے بدلے 4، 3 کے بدلے 3 اور 2 کے بدلے 2۔ 4 نہیں پڑھ سکے تو 4 پڑھ لیجئے، 3 رکعت نہیں پڑھ سکے 3 رکعت پڑھ لیجئے، اور 2 رکعت نہیں پڑھ سکے 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ حتیٰ کہ اس حد تک شریعت نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ کیا فراخ دلی؟ کہ اگر حالت سفر میں آپ کی نماز قضا ہو گئی تو وہ 2 رکعت نماز جو سفر میں قصر ہونے کی بنیاد پر 2 رکعت تھی، جب اپنے وطن میں اس قصر نماز کی قضا پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو وطن میں رہتے ہوئے وہ سہولت دستیاب ہوگی کہ آپ اس کو 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ بہت غور کیجیے گا، میں پھر جملہ آسان کر دیتا ہوں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز قضا ہوئی سفر کے اندر، اور اب یہ نماز جب قضا ہوئی تو میں مسافر تھا، مجھ پر نماز قصر تھی، اب جب میں اس کی قضا پڑھنا چاہتا ہوں تو میں اب شہر میں مقیم ہوں، تو میں کیا یہ 4 رکعتی نماز کو 4 رکعت قضا کے طور پہ پڑھوں یا قصر کے طور پر 2 رکعت پڑھوں؟ تو شریعت کی فراخ دلی ہے کہ نہیں، جیسی قضا ہوئی تھی ویسے ہی پڑھ لو۔ کتنا بڑا احسان پروردگار عالم کا کہ روزوں کے مسائل مختلف ہیں، نماز کے مسائل مختلف ہیں۔ نماز میں آسانی ہے کہ 4 کے بدلے 4 اور 3 کے بدلے 3۔ البتہ مسائل میں یہ بات سمجھا دوں کہ ماہ مبارکہ رمضان میں کسی رات میں یا خاص شب قدر میں اگر کوئی انسان 100 رکعت نماز یا 102 رکعت نماز یا جتنی پڑھنی چاہے پڑھ لے، مگر اس سے ساری زندگی بھر کی نمازیں قضا ختم نہیں ہو جاتی، ثواب بڑھ جاتا ہے، نمازیں ختم نہیں ہوتی، آپ کو پڑھنی پڑیں گی۔ اچھا پڑھنی ہے، یہ تو بات واضح ہو، تو پڑھیں کیسے؟ اذان، اقامت، یہ دونوں مستحب چیزیں۔ اگر نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو تو جس حد تک اپنے واجبات کو ادا کر لیں تو کفایت ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مستحبات چھوڑ دیں جان بوجھ کر، میں کہتا ہوں کہ اہمیت دیں واجبات کو۔ کیا مطلب؟ مثلا اگر آپ جتنے وقت میں ان مستحبات کو ایڈ کریں گے اتنے وقت میں آپ اپنی اور قضا نماز کو ادا کر سکتے ہیں، تو پھر زیادہ بہتر یہ ہوا کہ ان مستحبات کو روک کر اپنے واجبات میں توجہ دیجیے۔